سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، یقیناً آ چکے تمہارے پاس ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یبین لکم، جو بہت واضح اور کھول کے بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، ان تقولوا، کہیں تم یہ نہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، یقیناً آ چکے تمہارے پاس بشارتیں سنانے والے بھی، ڈر سنانے والے بھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے دونوں گروہوں کو، یعنی یہود و نصارہ کو، اسلام کی، قرآن کی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دی ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سماعت فرما چکے، ان کی بہت ساری حماقتوں، خباثتوں، شرارتوں کا ذکر ہوا، پھر بھی اللہ پاک کتنے مہربان، شفیق، رحیم اور کریم ذات ہے کہ ان سب کی شرارتوں کے باوجود پھر ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، پھر ان کو اس بات کی دعوت دی جا رہی کہ آؤ اب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اس سے مراد یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کیونکہ یہودیوں کو بھی کتاب دی گئی تورات کی شکل میں، عیسائیوں کو بھی کتاب دی گئی انجیل کی شکل میں۔ لیکن یاد رکھیں، ہمارے زمانے میں جو یہودی یا عیسائی ہیں، ان میں سے اکثریت وہ دہریے ہیں، لا مذہب ہیں، مذہب بیزار لوگ ہیں۔ یہودیت کا اصل مذہب چاہے وہ بے شک بگڑ گیا، لیکن وہ اب مذہب سے ہی بالکل بیزار ہو چکے ہیں۔ عیسائیت کا مذہب اگرچہ وہ اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کو ماننے والے بھی اس سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، اسی لیے وہ مسلمانوں کے، دین والوں کے، مدارس والوں کے، علماء کے، مذہبی لوگوں کے مخالف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں جیسے ہمارے مذہب ختم ہو چکے ہیں،
دنیا سے اسلام اور اسلام والے بھی ختم ہو جائیں، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اسلام بھی رہے گا، اسلام والے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے پاکستان کے بالخصوص وہ اسی لیے دشمن ہے کہ یہاں مذہب کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے وہ یہاں اس خطے میں خاص طور پہ اپنی شرارتیں کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو مذہب سے بیزار کیا جائے۔ لیکن ہم بھی اللہ کے گھر میں بیٹھے عزم، ارادہ، نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مذہب سے بھی پیار کریں گے، مذہب والوں سے بھی پیار کریں گے۔ ہم اسلام سے بھی محبت رکھتے ہیں، اسلام والوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ ہم دین سے بھی محبت رکھتے ہیں اور دین کی محنت کرنے والوں سے، علماء سے، مدارس سے بھی ہم محبت رکھتے ہیں اور رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ اہل کتاب جو زمانہ نزول قرآن کریم میں تھے، وہ مذہب پہ اعتماد رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو مخاطب کر کے کہا قد جاءکم رسولنا، اب تمہارے پاس ہمارے عظیم الشان رسول، آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ لہذا سابقہ تمام ادیان ختم، وہ ایکسپائر ہو گئے، اپنے اپنے وقت میں برحق دین تھے، لیکن اب کائنات میں قیامت تک سکہ چلے گا تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکہ چلے گا۔ لہذا اب ان کی بات مانو، اور ان کی بات کیا ہے؟ کوئی گول مول بات نہیں ہے۔ یبین لکم، بہت کھلی دو ٹوک واضح بات ہے۔ بیان کہتے ہی اس کو ہے جس میں کوئی گول مول چیز نہ ہو، کھلی ہوئی حقیقت، اسی کو بیان کہا جاتا ہے۔ تو ان کی بات بیان ہے، بیانیہ ہے، دو ٹوک بات ہے، کھلی اور واضح بات ہے، اور خاص طور پہ ان کی قدر، ان کی عزت، ان کا احترام اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے کہ علی فترۃ من الرسل، یہ تشریف لائے ہیں رسولوں کے ایک وقفے کے بعد علیہم الصلاۃ والسلام۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں ایک طویل وقفہ گزر چکا تھا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1700 سال کا فاصلہ ہے۔ اس 1700 سالوں میں یعنی 1700 سالوں میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جو بنی اسرائیل کے بھی تھے، بنی اسرائیل کے علاوہ بھی تھے، ہزاروں انبیاء علیہ السلام۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 570 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور 610 ہجری میں آپ کو تاج نبوت پہنایا گیا۔ تو گویا 600 سال تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے تھے، ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ بلکہ اگر عربوں کی تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے، تو سینکڑوں نہیں ہزاروں سالوں میں وقفہ بن جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو اہل عرب کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت قدردان ہونا چاہیے۔ ایک طویل وقت کے بعد جب ایک ہادی برحق آ جائے تو پھر اس کو تو بہت احترام اور عزت دینی چاہیے۔
تو اہل کتاب ایک طویل وقفے کے بعد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو تمہیں تو ان کا بہت ساتھ دینا چاہیے۔ اب یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، کس لیے؟ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر کوئی نذیر آئے ہی نہیں، قیامت کے دن تم یہ حجت بازی نہ کرو جی ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے پیغام ہی نہیں پہنچایا، کوئی ہمیں آ کے نیکی کے کاموں پہ خوشخبری سناتا، کوئی برائی کے کاموں پہ ہمیں ڈراتا تو ہم شاید باز آ جاتے۔ اب آ چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، شرک کی بنیادوں کو اکھاڑنے والے آ چکے ہیں، توحید کے پیغام کو پھیلانے والے آ چکے ہیں، حق و صداقت کے علم کو بلند کرنے والے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اثار، محبت، ہمدردی، اخوت، احساس پیدا کرنے والے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، بشیر بھی آ گئے، نذیر بھی آ گئے۔ بشیر کا معنی اچھے کاموں پہ خوشخبریاں سنانے والے، نذیر کا معنی برے کاموں پہ ڈراوے اور عذاب کی وعیدیں سنانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حیثیت سے کام کرتے ہوئے تشریف لا چکے ہیں، لہذا اب تمہارا حق یہ ہے کہ اپنی من گھڑت، فرضی، فرسودہ ساری روایات کو چھوڑ کر ان کے دست برحق پر بیعت کر لو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ قرآن کریم کی یہ دعوت آج کے عیسائیوں کو بھی ہے، قرآن کریم کی یہ دعوت آج کے یہودیوں کو بھی ہے، قرآن کریم کی یہ دعوت آج کی پوری انسانیت کو بھی ہے کہ اب راستہ نجات کا صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاؤ، اس کے سوا کوئی نجات کا راستہ نہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے سب راستے بند کر دیے گئے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ رب العالمین تک پہنچنا چاہتے ہو تو رحمت للعالمین کی قدم قدم پہ اتباع کرو، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ اتنے سالوں میں کوئی رسول آئے نہیں اور اتنے سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے نبوت دے دی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ چاہے تو سالوں گزر جائیں کوئی نبی نہ آئے، اور وہ چاہے تو سالوں صدیوں کے بعد ایسے نبی آئیں جو مردہ قوموں کو زندہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی ایک معجزہ، بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک ایسی قوم جس پہ کوئی حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، جن کے اندر جہالت عام ہو چکی تھی، جو کھڑے جانور کا گوشت کاٹ کے کھا لیا کرتے تھے، جو خون پینے کے دل دادا تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، احساس، محبت، ہمدردی، ایثار کے جذبے ختم ایسے ہو گئے کہ بھول ہی گئے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ لیکن آپ نے ایسی محنت کی کہ آج وہ جماعت ساری دنیا کے لیے قابل تقلید بنی ہوئی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی جماعت، وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، پھر وہ مرتے مرتے بھی پانی نہیں پیتے تھے کہ میرے بھائی کو پلا دو، مجھے ضرورت نہیں۔ یہ جذبے کس نے بدل دیے؟ یہ انسانیت کس نے پیدا کر دی؟ یہ ان لوگوں کو قابل تقلید جماعت کس نے بنا دیا؟ ساری دنیا کے لیے ایک بہترین روشن نمونہ آئیڈیل جماعت کس کی محنت سے بنے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت۔
آپ کے باقی معجزات کو چھوڑیں، یہی ایک معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تمام قدرتوں والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب اگر نجات چاہتے ہو تو اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت سے کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اس کے سوا کوئی نجات کا راستہ نہیں۔ میں آپ بھی اس پہ یقین رکھیں، ہمارا یقین جتنا مضبوط ہوگا ہم دوسروں کو اتنی مضبوط دعوت دے سکیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، کہو الحمدللہ۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پر زندگی نصیب فرمائے، اسی ایمان پر اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ربنا تقبل منا